بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب نوشی ہلاکت و بربادی، قسط نمبر 8۔ یہ سب پریشانیاں اور مشکلات اور بربادیاں شراب ہی کا نتیجہ ہے۔ بدکاری سے، قتل ناحق سے اور شرک سے اس عابد نے، جس کا تذکرہ اس سے پہلی قسط میں ہو چکا ہے، اس نے بظاہر انکار کیا، مگر شراب پینے کے بعد بدکاری بھی کی، قتل ناحق کا مرتکب بھی ہوا اور شرک جیسی بدترین روحانی مرض میں مبتلا ہوا، بالآخر دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا۔ دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم، سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم۔ شراب اور تمام نشہ آور چیزیں مال و دولت، صحت اور تندرستی، سیرت اور کردار اور ایمان و اعمال کی بربادی کا باعث ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر شراب نوشی سے فرحت اور لذت ملتی ہے، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے حسرت اور افسوس، ندامت اور شرمندگی انسان کے ہاتھوں آتی ہے اور انسان ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ جرمن ڈاکٹر لیوپولڈ کا کہنا ہے کہ شراب کا عادی انسان 40 سال کی عمر میں 60 برس کا لگتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی عقل بالکل زائل ہو جاتی ہے، وہ سٹھیا بوڑھا بن جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا قول ہے۔ آدھے اموات مرض سل سے ہوتی ہیں اور مرض سل کا باعث یہی شراب نوشی ہے۔ تمام میڈیکل ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شراب نہ جسم کا جز بنتا ہے، نہ اس سے خون بنتا ہے۔ ہاں، وقتی طور پر خون میں حدت یعنی جوش اور ہیجان یعنی تحریک سی پیدا ہوتی ہے، جو انسان کو انتہائی فحش کاموں کی طرف راغب کرتی ہے، اور کبھی یہی تحریک اس کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس طرح شراب ایک ایسا میٹھا زہر ہے جس کا اثر تدریجی طور پر انتہائی بھیانک صورت میں ظاہر ہوتا ہے، مگر شرابی کی آنکھ اس وقت کھل جاتی ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر آدھے شراب خانے بند کیے جائے تو آدھے ہسپتال اور آدھے جیل خانے بیکار ہو جائیں گے۔ ایک فرانسیسی محقق ڈاکٹر ہنری کی اپنی کتاب ہے جس کا عربی ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اس کا نام ہے الخواطر والسوانح فی الاسلام۔ اس میں یہ فرانسیسی ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مہلک ترین ہتھیار جس سے مشرق والوں کی بنیاد ہی خراب کر دی گئی، بنیاد ہی ختم کر دی گئی، اور وہ دو دھاری دار تلوار جس سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، بس وہ شراب ہی تھی۔ ہم نے الجزائر میں اہل اسلام کے خلاف یہ ہتھیار اور تلوار آزمائی، لیکن مذہب اسلام ہمارے لیے رکاوٹ بنا، وہ صاف بچ نکلے۔ ان کی نسل بڑھی، معاشی ترقی ہوئی۔ کاش وہ یعنی الجزائر والے اس تحفہ عظیمہ یعنی شراب نوشی کو قبول کرتے تو وہ ہمارے سامنے بالکل ذلیل اور خوار ہوتے کہ سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ہے اسلام دشمن قوتوں کی سوچ، اسلام کے خلاف۔ ایک اور انگریز جج محقق ڈاکٹر بنٹام لکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی بے شمار خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے، مگر موجودہ دور میں شراب کے لیے قانونی جواز تلاش کرنے والوں، اس کو ذریعہ آمدن سمجھنے والوں اور آزادی کے عظیم تحفے کے طور پر اس کی وکالت کرنے والوں کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔
الحاصل تمام واقعات، مشاہدات اور تمام محققین اور سائنسدانوں کی تحقیق کی روشنی میں دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پیارے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کتنا جامع ہے، جس ارشاد میں شراب کو ام الخبائث اور ام الفواحش بتایا گیا ہے۔ اب تک کی تمام طرح کی تحقیقات اور انکشافات اور تجربات اس مبارک ارشاد کی تائید کرتے ہیں اور اس مبارک ارشاد پر قربان۔ سچ تو یہ ہے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ پھر آپ سے ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی قسط نمبر 9 میں۔ انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔